بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ سراج الدین سکا کی عربی فصاحت و بلاغت کے بلند پایہ عالم گزرے ہیں۔ وہ کئی علوم میں ماہر تھے۔ یہ اپنی جوانی میں لوہار تھے اور لوہے کے مختلف قسم کے اوزار بنا کر بیچا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک تالا بنایا اور بادشاہ وقت کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں نے اس کے بنائے ہوئے تالے کو دیکھا لیکن اس کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ اسی دوران ایک عالم دربار میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ عالم دربار میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے اٹھ کر استقبال کیا اور اپنے پہلو میں جگہ دی۔ سکاکی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ایک عالم ہے۔ یہ سن کر سکاکی سوچنے لگا کہ اگر میں بھی عالم بن جاؤں تو بادشاہان وقت میرا بھی ایسا ہی احترام کریں گے۔ اس وقت سکاکی کی عمر 30 سال تھی۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں گئے۔ ان کو دیکھ کر مدرس نے کہا کہ مجھے پڑھانے سے انکار نہیں ہے لیکن تم اس عمر میں کچھ یاد نہ کر سکو گے۔ سکاکی نے کہا کہ میں ہر قیمت پر ان مسائل کو یاد کروں گا۔ مدرس نے کہا کہ میں تمہارے حافظہ کا امتحان لوں گا اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد تمہیں پڑھانا شروع کروں گا۔ مدرس نے کہا کہ تم یہ عبارت حفظ کر کے آؤ۔ عبارت یہ تھی، شیخ کا قول ہے کہ کتے کی کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ مدرس نے کافی دیر تک سکاکی کو یہ عبارت یاد کروائی۔ دوسرے دن سکاکی نے عبارت کو یوں سنایا، کتے کا قول ہے کہ شیخ کی کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ مدرسے میں جتنے بھی طلاب بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ عبارت سن کر ہنسنے لگے۔ سکاکی اپنے دل میں کہنے لگے کہ اس عمر میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور انہوں نے مدرسہ کو چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ سے قطرہ قطرہ پانی نیچے گر رہا ہے اور جہاں پانی کے قطرے گر رہے تھے وہاں سخت پتھر تھا اور پانی کے مسلسل قطرے گرنے کی وجہ سے پتھر میں سوراخ ہو چکا تھا۔ سکاکی اس منظر کو کافی دیر تک دیکھتے رہے اور اپنے دل میں کہا کہ پتھر سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں ہے اور پانی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں ہے۔ نرم پانی کا ایک ایک قطرہ پڑنے سے سخت پتھر میں سوراخ ہو سکتا ہے تو میرا دل و دماغ پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ایک نئے عزم و ارادہ کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور آخر کار چند سالوں میں وہ اپنے زمانے کے بلند عالم شمار ہونے لگے۔